اسرائیلی حملے کے بعد اتوار کو قطر میں عرب اسلامی ممالک کا اہم سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ حملے پر عرب ممالک شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے دوحہ حملے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا ہے، جبکہ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی حملے کی مذمت کی ہے اور ایک غیر معمولی پیش رفت میں امریکہ نے بھی اس بیان کی حمایت کی ہے۔ اس حوالے سے رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، لیکن اپنے بیان میں اسرائیل کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بیان سیکیورٹی کونسل کے تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری ہوا، جن میں اسرائیل کا اتحادی امریکہ بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ روایتی طور پر اقوام متحدہ میں اپنے اتحادی اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اس بار سیکیورٹی کونسل کے بیان کی حمایت جو صرف مکمل اتفاق رائے سے ہی منظور ہو سکتا تھا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم پر ہونے والے اس حملے سے ناخوش ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اراکین نے کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور قطر کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر بھی زور دیا۔ یہ بیان برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تیار کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل کے اراکین نے اس بات پر زور دیا کہ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح رہنی چاہیے، جبکہ اس پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے کہا کہ یہ حملہ ایک ایسا پیغام بھیجتا ہے جو اس ایوان میں گونجنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، نہ غزہ میں، نہ تہران میں اور نہ ہی دوحہ میں۔ ہم دہشت کے رہنماؤں کے خلاف کارروائی کریں گے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا یہ اجلاس پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر بلایا گیا تھا اور اجلاس کی صدارت جنوبی کوریا نے کی۔ اس اجلاس سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اور اسرائیل پر سخت تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Pakistan calls for an immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. اس کے علاوہ عاصم افتخار نے اسرائیل کے نمائندے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے نمائندے نے آج کی بحث میں شاید تمام کونسل ممبرز کی بات غور سے نہیں سنی۔ ہمارے خیال سے یہ بات ناقابل قبول ہے، مزے کا خیز ہے۔ The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council.
پاکستان اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد مکمل طور پر قطر کے ساتھ کھڑا ہے، دو ٹوک موقف اختیار کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی ٹرمپ انتظامیہ سے اہم ملاقاتیں طے ہیں۔ اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، جبکہ متعدد امریکی حکام کا کہنا ہے کہ قطری وزیر اعظم کے حالیہ دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی شامل ہے، اگرچہ اس ملاقات کے وقت اور مقام کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق قطری وزیر اعظم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ اسرائیل جلد بازی میں خطے کے استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کل دوحہ میں اسرائیلی حملے میں مارے جانے والے 6 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی بھی نماز جنازہ میں موجود تھے۔ ایسے میں قطر کی قیادت میں تشویش بھی بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے CNN نے تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ کیسے اسرائیلی حملے نے امن قائم کرنے کی قطری کوششوں کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ CNN کی اس رپورٹ کے مطابق پیر کی شام کو قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی حماس کے چیف مذاکرات کار خلیل حیا کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں اس سے پہلے بھی کئی بار ملاقات کر چکے تھے، مگر اکثر بات چیت بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ امریکہ نے جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پیش کی تھی جو غزہ میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ کو ختم کر سکتی تھی، اور قطری وزیر اعظم خلیل حیا پر اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ بات چیت رات 9:30 بجے ختم ہوئی، لیکن اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوا۔ جیسے ہی خلیل حیا رخصت ہوئے، قطری مذاکرات کاروں نے اسرائیلی نمائندوں کو فون کیا تاکہ انہیں اس ابتدائی جنگ بندی کی کوشش سے آگاہ کیا جا سکے۔ زیادہ تر منصوبے قطر اور مصر کی جانب سے آتے تھے، جو امریکہ، اسرائیل اور حماس تینوں سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بار یہ منصوبہ براہ راست ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آیا تھا۔ قطری مذاکرات کاروں نے گزشتہ ہفتے پیرس میں امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف سے ملاقات کی تھی اور صدر ٹرمپ خود اس میں پیش رفت دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے یہ معاہدہ قبول کرنے کے لیے اپنی آخری وارننگ جاری کی اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اسرائیل نے اس تجویز کو تسلیم کر لیا ہے اور حماس بھی کرے۔ حالانکہ اسرائیلی حکام صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ ذمہ داری قطر پر آ گئی کہ وہ اس تجویز کو ایک معاہدے کی شکل دے۔ قطری اور اسرائیلی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت صبح 5 بجے تک جاری رہی۔ حماس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 12 گھنٹے بعد قطری مذاکرات کاروں کو جواب دے گی، لیکن اسرائیل کے منصوبے تو کچھ اور ہی تھے، اور حماس کی جانب سے دیا گیا وقت پورا ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی میزائل دوحہ کی ایک رہائشی عمارت پر آ گرے، جہاں اسرائیلی انٹیلیجنس کے خیال میں حماس کی اعلیٰ قیادت موجود تھی۔ CNN کے مطابق انہوں نے اس رپورٹ کے لیے اسرائیل، قطر اور امریکہ کے 1 درجن سے زیادہ حکام اور ذرائع سے بات کی تاکہ اس آپریشن کے اہم لمحات کی ٹائم لائن تیار کی جا سکے جو ممکنہ طور پر خطے کو نئی شکل دے سکتا ہے، کیونکہ اس ایک ہی حملے میں امریکہ کی ساکھ پورے مشرق وسطیٰ میں داؤ پر لگ گئی۔ قطر اور اس کے ہمسایہ ممالک سخت برہم ہیں، امریکہ حیران ہے اور اسرائیل نے کسی قسم کی ندامت کا اظہار تک نہیں کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسرائیل ایک ایسی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا جو ڈیرنگ بھی تھا اور ڈٹائی پر مبنی بھی تھی، یعنی دوحہ میں حماس کے اعلیٰ رہنماؤں پر حملہ یہ شہر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کا اہم مرکز بن چکا تھا، اور یہاں اعلیٰ اسرائیلی حکام اکثر آتے جاتے رہے تھے۔ قطر پر حملہ کرنا دراصل ایک خود مختار ملک پر حملہ تھا جو جنگ بندی کی بات چیت میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور جہاں امریکہ کی بڑی فوجی موجودگی بھی ہے۔ دوسری جانب قطر کے امریکہ کے ساتھ تعلقات مسلسل مضبوط ہو چکے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے دوحہ میں العدید ایئر بیس کو خطے میں اپنی سب سے بڑی فوجی تنصیب کے طور پر استعمال کیا ہے۔ 2022 میں سابق صدر بائیڈن نے اس خلیجی ریاست کو اہم غیر نیٹو اتحادی قرار دیا تھا۔ مئی میں ٹرمپ قطر کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ صدر ٹرمپ نے قطر کو یقین دہانی کرائی کہ ہم اس ملک کا تحفظ کریں گے۔ اس دوران قطر نے امریکہ کے ساتھ $1200 ارب کی معاشی شراکت داری کا وعدہ کیا، اور ٹرمپ کے مختصر قیام کے دوران ان کی حکومت کو ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کے لیے ایک جمبو جیٹ بھی تحفے میں دیا گیا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کا بھی قطر کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق رہا ہے۔ دونوں کے درمیان باضابطہ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن کئی سالوں سے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان باقاعدگی سے آمد و رفت ہوتی رہی ہے۔ قطر نے 1996 میں اسرائیل کے ساتھ محدود سطح کے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، لیکن سن 2000 میں دوحہ میں اسرائیلی تجارتی دفتر بند کر دیا گیا۔ تاہم ان تعلقات میں نمایاں اضافہ 2018 میں ہوا جب نیتنیاہو نے قطر سے غزہ کو کروڑوں ڈالرز منتقل کرنے کی منظوری دی۔ یہ رقم قطری نمائندے کے ذریعے نقد رقم کی صورت میں
بیگز میں لے جائی جاتی تھی جو حماس کے زیر انتظام علاقے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں، ضرورت مند خاندانوں اور بنیادی سہولیات کے لیے مختص تھی۔ لیکن غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ اسرائیلی حکام نے قطر پر بڑھتی ہوئی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اس پر حماس کو پناہ دینے اور اس پر جنگ بندی کے لیے کافی دباؤ نہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ قطر پر حملہ کرنا رسک لینے کے قابل ہے، اور حالیہ ہفتوں میں اس نے اس پیچیدہ اور طویل فاصلے کے مشن کی منصوبہ بندی کو تیز کر دیا۔ اب سوال صرف یہ رہ گیا تھا کہ حملہ کب ہوگا۔ ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق اس کارروائی کی ابتدائی منظوری پیر کو دی گئی، اور اسرائیل کی داخلی سلامتی کی ایجنسی جو کہ حماس کی نگرانی کی بنیادی ذمہ دار ہے، اس کے پاس یہ خفیہ معلومات تھیں کہ حماس کے اعلیٰ حکام دوحہ میں اس امریکی تجویز پر بات چیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ وہی ملاقات تھی جس میں قطری وزیر اعظم نے حماس پر معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور اس کارروائی کا اہم ہدف خلیل حیا تھے، مگر اسرائیل نے شناخت کو مزید یقینی بنانے کے لیے کارروائی کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ حتمی منظوری حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے دی گئی، اور پھر منگل کی دوپہر مشرق وسطیٰ کے آسمانوں میں 10 سے زائد اسرائیلی لڑاکا طیارے اس حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب مسئلہ صرف فضا پر نظر رکھنے والے امریکی ریڈار تھے۔ امریکہ کا قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب الودیع ایئر بیس پر بڑا فوجی اڈہ موجود ہے۔ یہ وسیع و عریض اڈہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائیہ کی زیادہ تر کارروائیوں کا مرکز ہے، اور قطر کے پاس بھی خطے کا ایک جدید ترین ارلی وارننگ ریڈار سسٹم موجود ہے جو امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے منسلک ہے۔ اس لیے اسرائیل کا امریکہ کو اطلاع دینا ناگزیر تھا، مگر اس طرح اطلاع دینا کہ کارروائی خطرے میں نہ پڑے، کیونکہ اگر بہت پہلے اطلاع دی جاتی تو ٹرمپ انتظامیہ کے پاس قطر کو بتانے کا وقت ہوتا، اور قطر ممکنہ طور پر حماس کو متوقع حملے کے بارے میں آگاہ کر سکتا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جب اسرائیلی لڑاکا طیارے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت نیتن یاہو سینٹرل اسرائیل میں شن بیت کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر میں موجود تھے، اور دوپہر 3:46 پر 10 سے زیادہ میزائلز نے وسطی دوحہ کی ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر آخری لمحے تک ٹرمپ انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امریکہ فوری طور پر قطر کو آنے والے حملے کے بارے میں آگاہ کر دے گا۔ لیکن واضح نہیں ہے کہ اطلاع دینے کا عمل کس طرح انجام پایا، اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان براہ راست رابطے کے بجائے یہ نہایت اہم اطلاع ایک غیر معمولی راستے سے امریکہ تک پہنچی۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے ٹرمپ کو آپریشن کے بارے میں بتایا، پھر ٹرمپ نے اسٹیو وٹکاف کو بتایا، اور پھر اسٹیو وٹکاف نے قطری حکام کو بتایا۔ لیکن جب تک قطریوں کو کال ملی اس سے پورے 10 منٹ پہلے حملہ ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے اصل مسئلہ امریکہ تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس حملے کے ہر پہلو پر سخت ناخوش ہیں۔ ٹرمپ کے کچھ مشیروں نے اس فیصلے پر غصے کا اظہار کیا، اور کئی اس بات پر برہم تھے کہ انہیں نہ تو رائے دینے کا موقع ملا اور نہ ہی وہ قطریوں کو بروقت خبردار کر سکے۔ حملے کے چند گھنٹوں بعد نیتن یاہو نے ٹرمپ سے 2 الگ الگ فون کالز پر بات کی۔ تاہم ایک اسرائیلی اہلکار کے مطابق دونوں فون کالز پر گفتگو بہت اچھی رہی، لیکن اس وقت اسرائیل کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہے۔ منگل کی رات حماس نے اعلان کیا کہ اسرائیل خلیل حیا سمیت مذاکراتی وفد کے باقی اراکین کو قتل کرنے میں ناکام رہا، جبکہ بدھ کی صبح تک اسرائیل کے اندر اس کارروائی کی کامیابی پر شکوک پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور چند ہی گھنٹوں میں یہ شکوک مایوسی میں بدل گئے، اور یہ حملہ بالآخر اتنا پریسائز ثابت نہیں ہوا جس کی اسرائیل نے توقع کی تھی۔